السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو سدا خوش رکھے اور تمام ہی زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ سب کو محفوظ فرمائے، اور مسلک حق جو آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر گامزن فرمائے، اور اسی پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، یہ مفتی طیب ہیں جو کہ نوگاواں سادات ضلع امروہہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ مفتی ہیں۔ ان سے تقویت الایمان کی ایک عبادت پر میری بات ہوئی تو 2 مرتبہ میں تو ان سے بات ہوئی، دوسری مرتبہ بھی انہوں نے پورا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پھر جواب دوں گا اس کا۔ اب میں نے انہیں کئی مرتبہ فون لگا لیا لیکن یہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں میرا، کیونکہ یہ بڑی بے باکی دکھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مردہ کہے وہ کافر ہے۔ اور اسماعیل قتیل جو ان کا سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں یہ بات لکھی ہے۔ اس نے ایک جھوٹی عبارت کوٹ کی ہے اس میں کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں معاذ اللہ۔ تو اب مفتی طیب صاحب نے دیکھ لیا کہ مجھے انہوں نے الٹا ٹانگ لیا ہے، اب میرا اترنے کا یا بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے فون اٹھانا ہی بند کر دیا۔ ویسے وہ بات کرتے ہوئے بڑی بے باکی دکھا رہے تھے اور بڑی ڈینگیں مار رہے تھے، مگر انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اکابروں نے جو کتابوں کے اندر گل کھلا دیے ہیں وہ یہ سب جانتے ہیں۔ جب یہ پھنس جاتے ہیں تو پھر یہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں اور کسی بات کا جواب دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ اس آڈیو کو پوری سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی ان مردودوں سے، شیطانوں سے حفاظت فرمائیں، اور میرے چینل جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، تاکہ جو ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں وہ ان لوگوں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بول رہے ہیں؟ جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آواز آ رہی ہے میری صاف؟ جی صاف آ رہی ہے۔ آپ کون؟ جی میں محمد طاہر بول رہا ہوں۔ محمد طاہر؟ محمد طاہر؟ جی 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 کہاں سے؟ میں یہاں سے ہوں، مراد آباد سے۔ اچھا فرمائیے۔ ارے حضرت فرمانا کیا ہے، یہ آج کل سوشل میڈیا پر کیا واویلا مچا ہوا ہے کہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے، مطلب مماتی حیاتی کا کیا چکر ہے یہ؟ اچھا جی بھائی، وہ مولا، اصل میں مجھ سے آپ صبح بات کر لیے اس ٹاپک پہ۔ اچھا اب بات نہیں ہو پائے گی؟ اب نہیں۔ کیوں؟ ارے مجھے یہ جاننا تھا، بس صرف یہ بتا دو آپ کہ یہ مولانا الیاس گھمن صاحب جو ہیں یہ انہیں دوسرے جو ہیں انہیں کافر کہہ رہے ہیں اور وہ انہیں کافر کہہ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ او بھائی ایسا ہے، دیکھیو یار، جب کبھی کسی سے بات کرو، ہاں بلکہ آپ بھی دوسروں سے یہی بات کہو کہ کوئی بھی جب کسی سے گفتگو کرے تو صرف اس کے عقیدے سے متعلق گفتگو کرے۔ اچھا یہ عقیدے کی بات نہیں ہے مفتی صاحب؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی 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 آپ میری بات سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مان لو ہاں میں آپ سے مخاطب ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کے عقیدے سے متعلق آپ سے گفتگو کروں، آپ مجھ سے میرے عقیدے کے متعلق گفتگو تو میں کیجیے۔ یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں، یہ عقیدہ کیا ہے وہ آپ مجھ سے جاننے کی کوشش کیجیے۔ چلیے آپ یہ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا مولانا الیاس گھمن جو کہہ رہے ہیں انہیں کافر یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ ان کو کافر کہتے ہیں؟ انہیں مماتیوں کو، جو مماتی دیوبندی ہیں؟ ایسا ہے بھائی، اس سلسلے میں جو ہے نا تم مجھ سے صبح جی بات کریے، میں صبح جب آپ نہیں ارے سنو تو حضرت سنو تو بات تو سنو، بات سنو ایک منٹ۔ اچھا ادھر یہ ایک مولانا اقبال ہیں اور ادھر مولانا مفتی یوسف ہیں، وہ انہیں یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ گمراہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ گمراہ ہے کہ دیوبند والوں نے فتویٰ دے دیا کہ مولانا سعد گمراہ ہیں۔ تو کیا مقصد ہے یہ؟ ان میں کون گمراہ ہے، کون کافر ہے؟ مولانا الیاس کافر ہیں یا مماتی کافر ہیں؟ کون ہے ان میں؟ ارے بھائی بات یہ ایسا ہے، مولانا صاحب سے ان کے اپنے بیانات میں کچھ جی ایسی چیزیں
جو ہے صادر ہو گئی تھی ان کی زبان سے، اور بعد میں ان کا جو ہے رجوع نامہ بھی پہنچا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب صاف ہو گیا. وہ جی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جی ہاں وہ بتا رہے تھے. جی وہ مولانا یوسف یہ بتا رہے تھے. زبان سے کچھ باتیں صادر ہو گئی تھی. جی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جی ہاں تو وہ ہے نا قرآن پاک میں وَعَدَ اللَّهُمُ السَّامِرِينَ صاف ہے جی کہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. جی اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر. اس بات سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی تھی انہوں نے. جی جس کی وجہ سے تعلق نے فوراً ایکشن لیا کہ آپ نبوت کے دامن کو داغدار نہ کریں. جی بے شک بات ہے. جب تک آپ اس سے رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک آپ جو ہے خطرے میں رہیں گے. جی صحیح ہے بات. کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا کانسیپٹ ہے کہ نبی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی موجب کفر ہے. بے شک بات ہے کہ کتنی بہترین بات کی آپ نے یار، بہت اچھی بات ہے. نبی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی یہ ہے موجب کفر ہے. جی اب میں یہ تو آپ کی بات ہو گئی صاف، بالکل آپ نے ہمارا اشکال دور کر دیا. اب آپ یہ بتائیں کہ حیاتی مماتیوں کا کیا چکر ہے اس میں؟ یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اس میں کیا چکر ہے؟ یہ ان کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے ان کا؟ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیات ہیں اس کانٹیکس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعد وفات حیات کے سلسلے میں جی تو وہ اس طرف نہ صرف یہ کہ شاہد ہے بلکہ علل اعلان صراحت کے ساتھ جو ہے یہ بتا رہی ہیں آیتیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں حقیقی حصی اور دنیاوی حیات حاصل ہے. بے شک ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب آپ نے. جی یہ تو الیاس گھمن، مولانا الیاس گھمن صاحب کا مطلب موقف ہے. ایک طبقہ مماتیوں کا وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عقیدے سے انحراف کرتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس لیے ان کا کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، بلکہ انہوں نے تو گڑھے سے تعبیر کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو. جی صاف انکار کر دیا کہ وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جی تو اس لیے جو ہے ہاں تو آپ کی بات چیز ہے نا موجب کفر. جی کفر ہے، یہ بالکل کفر ہے، بالکل کفر. بہت بہترین بات مفتی صاحب. الگ ہٹ کر کے رائے جی بہت بہترین بات، بہت عمدہ بات آپ نے، کتنی بہترین بات. اور جتنا احادیث میں ہے ہمارے لیے ہم پابند صرف اتنے کے ہی ہیں. جی قرآن کریم میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. جی اس آیت پاک کا صحیح مطلب یہی ہے کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اور جتنی ثابت ہے اس کو اتنا ہی مانا جائے اور اسی درجے میں اس کو رکھا جائے. جی یہ ہے مسئلہ. بہت اچھی بات ہے صاحب. تو اب ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے نا وہ یہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، حیات ہے. زندہ ہے، حیات ہے. جی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ ہے وہ حقیقی حصی اور دنیاوی ہے. ماشاء اللہ. جی اب مفتی صاحب آپ ایک بات اور بتا دیجیے، آپ نے سارے اشکال میرے دور کر دیے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ کہے وہ کافر ہے. جی بالکل کافر. تو یہاں تو دوگلی پالیسی ہو رہی ہے پھر مفتی صاحب. جی بالکل نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تو پھر دوگلی پالیسی ہے. جب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانے تو اسے تو کافر ہی کہا جائے گا نا. ہاں بالکل. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب، یہ میرے ہاتھ میں سنیں. انکار کر رہا ہے نا. جی اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے. جی اب تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہمیں ملا ہے وہ قرآن سے ملا ہے. جی تو کسی آدمی نے مجھے ایک ہی حوالہ بھیجا ہے. کفر ہے. جی مفتی صاحب میری بات سنیے اب آپ ایک منٹ خاموشی کے ساتھ میں. مجھے یہ کسی آدمی نے ایک حوالہ دیا ہے جو لکھنے والے ہیں مولانا اسماعیل شہید. کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان. اس میں انہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ ہیرا میں گئے کسی راجا کے پاس کوئی صحابی، تو انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ان کی قوم کو، تو آپ نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اس لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں معاذ اللہ. تو یہ بھی مردہ ماننا ہے اسماعیل دہلوی بھی، تو ابھی نے بھی کافر تو مانا جائے گا. نہیں دیکھیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جی حیات الانبیاء کے عنوان سے. جی
پھر ان کا عقیدہ بھی وہی ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. نہیں حضرت، یہ انہی کی تو لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہوں میں. اس بات کی جو اب آپ بتا رہے ہیں کہ تقویت الایمان میں لکھا ہے، جی جی جی. اس کے لیے آپ جو ہے برائے کرم مجھے صبح تک کا وقت دیجیے، میں جی جی. انشاءاللہ آپ کا یہ اشکال بھی رفع دفع کر دوں گا. ہاں تو اب اسے سن لیجئے پہلے، میں آپ کے پاس اگر کہو تو میں یہ بھیجے دیتا ہوں. یہ اس میں لکھا ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کے لائق ہوں. جی جی دیکھیے، یہ میں محل طلب ہے بات، میں اس کے ذرا تھوڑا سا ایگزامینیشن کروں گا، دیکھوں گا، اور صبح انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا، کشفی وقت جواب دوں گا انشاءاللہ. جی 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 جی. ویسے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مردہ مانے وہ کافر ہے. جی جی میں کہہ رہا ہوں. جانتا ہوں اچھے طریقے سے، میری بات سنیے آپ، اتنا میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میرے مطالعے میں ہے اور میری یادداشت میں ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا حیات النبی کے سلسلے میں عقیدہ وہی ہے جو کہ ہونا چاہیے. ہاں یہ کتاب دور ہو جائے گا. ہاں یہ کتاب ہے تو بات کرنا عقیدہ کے مخالف ہو رہی ہے. ہاں. ہلو ہلو. جی مفتی صاحب، وہ حوالہ میں نے بھیج دیا تھا آپ کے پاس رات. جی میں نے بھیج دیا آپ کو. کیا؟ عبارات اکابر، یہ ایک کتاب ہے، اس کو پڑھو. جی نہیں، یہ جو اس میں دیا ہے تقویت الایمان میں، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تقویت الایمان کو بھی صحیح کر کے پوری عبارت پڑھو یار. جی بتائیں، آپ مجھے سمجھ. آپ پوری عبارت دی میں نے آپ کو، پوری بھیج دی. پوری عبارت کہاں بھیجی؟ پوری بھیجی ہے. وہ تو حدیث کا ترجمہ ہے، جو حدیث ہے. نہیں نہیں، ترجمہ بھی بھیجا ہے، اور اس کی جو وضاحت کر رہے ہیں یہ نیچے ہے، وہ سب پورا بھیجا میں نے، پورا صفحہ بھیجا میں نے آپ کے پاس. دیکھو آپ صحیح طریقے سے. وضاحت میں کیا کہا انہوں نے؟ جی وضاحت میں کیا کہا ہے؟ وضاحت میں یہ کہا ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا. تو کیا کون سی حدیث ہے یہ جس میں نبی نے فرمایا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ مٹی میں مٹی ہونا مراد نہیں ہے. جی اور کیا مراد؟ جی نہیں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تو میری بات تو سنو مفتی صاحب، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. آپ پہلے تھوڑا دھیرج رکھیے، صبر کیجیے. جی جی جی. آپ اس کا ترجمہ کیجیے. منہا خلقناکم. ترجمہ کرو. جی کرو ترجمہ. نہیں آپ بھی بتا دو مجھے، اگر میں اتنا جانتا تو آپ کے پاس فون کیوں کرتا پھر؟ اچھا میں بتا رہا ہوں. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. ومنہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے. جی ٹھیک. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جی اور اسی مٹی سے ہم تم کو نکال لیں گے. جی. تو یہ کس کا حکم ہے؟ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ قرآن کریم بتلا رہا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے نا. اللہ کا یہ تو اللہ کا حکم ہے نا. آیت ہے قرآن کی. ہاں قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں پہنچائیں گے اور اسی مٹی سے نکال لیں گے. یہ تو ہوا نا. مٹی سے نکال لیں گے. ہاں تو یہ تو اللہ کا حکم ہوا. لیکن یہ جو انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے تو وہ کون سی حدیث ہے؟ نبی نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن. آپ سمجھ نہیں پا رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت آپ سمجھو میری بات کو، آپ نہیں سمجھ پا رہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ نے کہا قرآن کی آیت آپ نے پیش کی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ہی لے جائیں گے اور مٹی سے نکال لیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا. لیکن نبی کی کون سی ایسی حدیث ہے جو انہوں نے کوٹ کی ہے کہ نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ وہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ ایک منٹ کے لیے دھیرج سے رکھیے. جی 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 جی. یہ جو آیت میں کہا گیا ہے ہم تمہیں مٹی میں لوٹا دیں گے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو حدیث میں آیا ہے، مٹی سے متصل ہونا ملنا مراد ہے. نہیں وہاں ملنا نہیں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. سے ملنے والا ہوں. اور ہاں سہ نہیں کہا ہے حضرت جی، آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہو. سہ نہیں کہا ہے. میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. میں ملنے والا ہوں، مٹی میں ملنے والا ہوں کہا ہے. دیکھیے حضور یہ جو ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا موقف نہیں ہے. نہیں تو یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے پھر؟ یہ تو موقف بیان کر رہی ہے ان کا. حضرت ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ دوگلی پالیسی مت کھیلیے آپ جب مماسیوں پر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں تو ان پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے؟ ایک منٹ پہلے آپ تھوڑا صبر کرو بھائی. جی صبر تو میں کر رہا ہوں. مکمل طریقے سے شیور نہ ہو جاؤ، مطمئن نہ ہو جاؤ. جی جی جی
जिन हाँ, बातों हाँ। को हम कह रहे हैं कुछ कर ना लो, उस हाँ। वक्त कोई भी फतवा दागो मत देखो। नहीं मैं दाग नहीं रहा फतवा, मैं तो इंसानियत के भी खिलाफ है, हाँ, हाँ, हाँ। आदाब और ज़ाब्ते के भी खिलाफ है मौलाना। मेरी जी, बात जी। समझिए आप। मैं मौलाना नहीं हूँ हजरत, मैं मौलाना नहीं हूँ। अरे चलो मेरे मुसलमान भाई हो, चलिए अब आप इसकी वजाहत मैं कीजिए ये जरा। कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी दरखास्त है, आप जो है तक़वियतुल ये जो मैंने जी है आपको मैंने इससे अकाबिर आपको सेंड करी है, आप उसका जी। मुताला करो, सफा नहीं नंबर हजरत मेरी 44 पढ़ो आप। जी जी मेरी बात तो सुनिए, तो वो बात की लिखी हुई है 44 हजरत, मेरी बात तो सुनिए, ये तो बाद में लिखी होगी ना इन्होंने, पहली तो ये लिखी हुई है तक़वियतुल ईमान। नहीं अरे तो फिर एक करो आप, तुम किसी जी। तरीके से मुझे जो है ना मेरे पास आ जाओ, हाँ मेरे पास आ नहीं जाओ, हजरत, तक़वियतुल ईमान हजरत देखो, मेरी बात सुनिए, मेरे पास आप मेरी बात मेहरबानी सुनिए। करो। तक़वियतुल ईमान इन्होंने पहले लिखी है, जिसमें क्या कौम में इंतशार पैदा हुआ, और ये जो वो लिखी होगी जो तुम बता रहे हो वो बाद में लिखी है, तो उसके बीच का कोई रुजू भी तो होगा ना इनका, कि मैं इस बात से अपनी रुजू करता हूँ। जी वीडियो कॉल करूंगा मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर नहीं वीडियो कॉल नहीं, यहाँ जवाब दीजिए, इसके बीच का रुजू कहाँ है इनका, इसमें बीच में रुजू भी तो किया होगा ना इन्होंने इससे, कि जो हदीस झूठी कोट की है इन्होंने, कि नबी ने इसका फरमाया कि मैं भी एक दिन, नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं तो फिर जब उन्होंने इस तो फिर सिलसिले में कोई बात गलत की ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये इन्होंने हदीस कोट कर दी पहले, कि एक सहाबी हीरा गए, वहां उन्होंने अपने राजा को देखा, उनके राजा को देखा कि उनकी कौम उसे सज्जा कर रही है, उन्होंने आकर वापस कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह आप ज्यादा इसके मुस्तहिक हैं कि हम आपको सज्जा करें, तो नबी ने कहीं फरमाया कि इसका कोट कर रहे हैं ये, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, मिट्टी में मिलने वाला हूँ। देखिए मेरी दो बातें आप सुनिए, आप जरा थोड़ा सा वो करिए। जी। पहली बात तो ये है, अव्वल तो ये कि ये हदीस है जी, तो कौन सी हदीस है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सी हदीस है ये, कौन सी किताब की हदीस है ये हजरत, ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कौन सी हदीस की किताब है, मैं ये हाँ। देख के बताऊंगा। नहीं आप देख कर नहीं बताओगे, बल्कि जब अकाबिरों की बात आती है, नहीं जब अकाबिरों की बात आती है तो आप राह फरार इख्तियार करते हो, और वैसे एकदम फतवा दाग देते हो किसी पे भी। करेंगे, हमारा मामला सुन लो, जी। हमारा मामला सुन लो, हमारा अकीदा सुन लो, हम पे इल्जाम जी। बताइद करो, हम जी। अल्लाह को हाजिर ना कहते हैं, गवाह बना के कहते हैं। जी। अगर हदीस सही आ जाए हमारे सामने जी और उससे या कुरान से कोई मसला मुस्तम्मद हो जाए, उसके खिलाफ कोई कितना ही बड़ा मुफ्ती कुतुब अब्दाल क्यों ना हो, हमें जी। साइड पे लगा देंगे उसको। माशाल्लाह ठीक है? माशाल्लाह। तो हजरत मुझे एक बात बताइए आप। और जी जी जो है सुन लो, जी वो जी कुरान है और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, याद रखना। बेशक। अब आप मुझे ये बताइए, जी 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 आपका अकीदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर ये बताइए कि शरीयत की वो तलवार है कि इसमें अपना पराया नहीं देखा जाता, आप ये बताइए कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ अब सुनिए मेरी बात सुनिए, जी जी सही है आपकी बात, मुफ्ती साहब मेरी बात सुनिए, मुफ्ती साहब मेरी बात सुनिए। क्या हुआ, एक मसले में क्या हुआ जी, मैं अपने उस्ताद की एक बात नकल कर रहा हूँ आपसे। जी एक मसले में मेरे उस्ताद ने जो है गलत बयानी से काम लिया। जी, मैंने उनसे कहा कि आप रुजू करें। जी, तो नहीं, मैं रुजू नहीं करता, मसला यही है। मैं बोला मसला इसके खिलाफ है, जी तो ये नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, मसला दूसरा है। जी, जी जी, उस मसले में मैंने उनसे बात की जी, और मैंने 10 जगह जो है नकल किया इस बात को। जी जी जी, इस मसले में हजरत गलती पर है, जी बुजुर्ग पर अच्छी तो हमारे अंदर है ही नहीं कतन। नहीं। तो हजरत मुझे एक बात बताइए, हजरत मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए आप जरा, मुझे ये बात बताइए कि आपने जो कुरान की आयत और मुतअद्दिद आयतें आपने रात पढ़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्सी जिंदगी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर में जिंदा हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपने रात मेरा इश्काल निकाल दिया बिल्कुल वो। अब मगर मुझे ये बताइए कि ये जो इन्होंने कोट की है, ये कौन सी किताब की, कौन सी हदीस की कोट की है इन्होंने, कि यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो हजरत ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो को मुर्दा नहीं मानना है तो क्या मानना है ये बताइए। हाँ बिल्कुल, आपका एतराज बना है, दुरुस्त है जी, और आपका वाक़अतन अकीदा पुख्ता है और उसी पुख्तगी का नतीजा है कि आपके मन में ये सवाल हुआ। ये फिक्री तौर पर सवाल आएगा इंसान के जहन में, मुसलमान साहिब ईमान के जहन में। जी बिल्कुल। तो अब इसके ये इश्काल निकालिए आप मेरा। कोई दो राय नहीं है, बट ये है कि अभी मेरे पास तक़वियतुल ईमान नहीं है, मैं तक़वियतुल ईमान मंगाता हूँ और उसमें शाह इस्माइल शहीद ने जो हदीस की है उस हदीस की एग्जामिनेशन करता हूँ। अब सुनिए हजरत, अब हजरत सुनिए, अब हजरत सुनिए मेरी एक मिनट बात सुनिए, हजरत सुनिए, हजरत सुनिए मेरी एक बात सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, अब सुनिए, अब सुनिए, जी जी मेरी बात तो सुन लीजिए,
اب میری بات تو سن لیجیے ایک منٹ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ منگائیں تو پرانا نسخہ منگائیں, کیونکہ نئے نسخے میں بدل دیا ہے انہوں نے. اب اس میں نئے نسخے میں کر دیا ہے کہ میں بھی ایک دن آغوش لحد میں جا سوؤں گا. اچھا تو ایک کام ہاں, مجھے اگر یہ کفری نہیں تھی تو یہ انہوں نے بدلی کیوں؟ ہے نا جی آپ کے پاس جو نسخہ ہے بھائی صاحب موجود, جی جی جی, جہاں سے صرف ایک ہی صفحہ نہیں بلکہ مجھے 3-4 صفحے پوری تفصیل جو ہے آپ بھیج دو, سینڈ کر دو فوٹو کھینچ کے. لو میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, سنیے. یہ انہوں نے پہلے تو حدیث کوٹ کر دی, حدیث کا ترجمہ یہ ہے کیجیے ان کو. پھر آیا میں پیغمبر خدا کے پاس, پھر کہا میں نے کہ کیا گیا تھا ہیرا میں, سو دیکھا میں نے ان کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں اپنے راجا کو. جی جی, یہ کتابی جو مطلب کتاب کے 2-3 ورقے یعنی پوری بحث سینڈ کر دو فوٹو کی. ہاں سن تو لو, پوری بحث سینڈ کروں گا میں. آپ سن تو لیجیے پہلے حضرت سن تو لیجیے. حضرت میری بات تو سن لیجیے. آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. آپ میری بات سنیے. اپنے راجا کو تو بہت لائق ہو کر سجدہ کریں, ہم تم کو فرمایا مجھ کو بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر, کیا سجدہ کرے تو اس کو کہا میں نہیں, فرمایا تو مت کرو. تو اس کے بعد میں یہ ایف بنا کے انہوں نے کہا یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, تب سجدے کے لائق ہوں. سجدہ تو اسی پاک ذات کو ہے کہ نہ مرے کبھی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی زندہ کو کیجیے, نہ کسی مردہ کو, نہ کسی قبر کو کیجیے, نہ کسی تھان کو, کیونکہ جو زندہ ہے سو ایک دن مرنے والا ہے, اور جو مر گیا سو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار, پھر مر کر خدا نہیں بن گیا ہے. یہاں تک آخر ہے اس کا بس. تو حضرت یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی توہین ہے کہ نہیں ہے, کہ مردہ ماننے کی نہیں ماننا ہے, یہ بتائیے. یہاں لاسٹ ہو گیا اس کا, میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. ہلو قادری صاحب, عالم بھائی چپ جاؤ آپ. جی جی مفتی صاحب جی ہاں بتائیے آپ. یہ یہاں لاسٹ ہو گیا اس کا, یہاں لاسٹ ہو گیا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا, یہاں لاسٹ ہو گیا. تو حضرت جیسی آپ بے باکی دکھا رہے ہیں, کم سے کم اتنا تو کہہ دیجئے کہ ہاں یہ اگر عبارت اس طریقے سے ہے تو یہ واقعی میں نبی کی گستاخی ہے, اور ایسا کہنے والا کافر ہے. میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں. بھیج دو آپ یہ پورا لکھ کے. نہیں یہ تو مانتے ہو کہ جو نبی کو مردہ کہے وہ کافر ہے؟ بالکل, نبی کو مردہ کہنے والا کافر ہے. جی اب ایک بار تو سنیے, میں دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ان لوگوں نے تقویت ایمان میں اب یہ عبارت نکالنے کے بعد میں انہوں نے اس میں لکھا ہے نئی والی میں کہ میں بھی ایک دن آغوش لحد میں جا سوؤں گا. وہ بھی بھیج دوں گا میں آپ کے پاس, دونوں بھیجتا ہوں. اگر یہ کفری نہیں تھی اور یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں تھی تو یہ بدلتے نہیں. میں دونوں بھیج رہا ہوں آپ کے پاس حضرت. ٹھیک ہے, دونوں بھیجتا ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے چلیے, آپ کی بات بہت اچھی لگی مجھے. آپ بہت بے باک آدمی ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں. آپ بے باکی سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ واقعی میں شریعت کا آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو شریعت کا قانون ہے اس پر آپ بالکل آپ گامزن ہیں, اور آپ کی بات بہت اچھی لگی.